بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک دن ایسا آیا جب روشنی اور ایمان کی محفلیں ہر گھر میں گونج رہی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بچپن ہی سے وہ نہایت ذہین، ہوشیار اور نیک صفت بچی کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان و تقوی کی راہوں پر سختی سے چلنے لگے۔ اسی ماحول میں حضرت حفصہ کا بچپن گزرا۔ حضرت حفصہ کی ابتدائی تعلیم والدین کی نگرانی میں ہوئی اور وہ قرآن و احادیث کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ بچپن میں ہی ان میں شجاعت، صبر اور دیانت داری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کبھی کسی کی بات پر جلدی میں فیصلہ نہ کرتی بلکہ ہر معاملے میں حکمت سے کام لیتی تھی۔ ان کی پہلی شادی حضرت خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو ایک نیک اور بہادر صحابی تھے۔ وہ جنگ بدر اور احد میں حصہ لینے کے بعد زخمی ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حفصہ اس وقت بیوہ ہو گئیں اور جوانی کی عمر میں اکیلی رہ گئی۔ یہ وقت ان کے لیے مشکل تھا، مگر انہوں نے صبر اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح کسی نیک اور صالح شخص سے ہو تاکہ ان کی زندگی خوشگوار اور محفوظ ہو۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر کے دل پر بوجھ بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم منصوبہ رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا اور آخرت میں ایک عظیم شرف حاصل ہوا۔ وہ اب امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ دن میں روزے رکھتی اور رات کو قیام کی عبادت میں کھڑی رہتی۔ ان کی طبیعت میں غیرت اور حساسیت بھی تھی۔ کبھی کبھی ازدواجی معاملات میں ان کے جذبات کے باعث چھوٹی موٹی ناراضگیاں پیش آ جاتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس ایک بات خفیہ کہی۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ اسے کسی کو نہ بتانا، مگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ اظہرہ اللہ علیہ الرفع بعدہ وَأَعْرِضْ عَنْ بَعْدِ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 3۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سے ایک بات راز میں کہی۔ جب وہ بات ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر نبی پر پہنچا دی تو آپ نے کچھ حصہ جتا دیا اور کچھ حصہ درگزر کیا۔ یہ واقعی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں راز کی حفاظت ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سب پر مقدم ہے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی۔ بعض لوگ من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بال نوچے، سر پر مٹی ڈالی اور زمین پر لیٹ گئے، مگر یہ سب بالکل بے بنیاد ہے۔ کوئی صحیح حدیث یا مستند کتاب ایسے ثابت نہیں کرتی۔ محدثین نے واضح فرمایا ہے یہ سب من گھڑت داستانیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت صابر اور اللہ کے فیصلہ پر راضی ہونے والے صحابی تھے، لہٰذا
لہٰذا وہ کبھی بھی ایسا عمل نہ کرتے جو دین کے اصول کے خلاف ہو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حفصہ کو واپس لے لے، کیونکہ وہ نیک اور عبادت گزار خاتون ہیں اور آپ کی زوجہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع فرمایا اور انہیں نکاح میں برقرار رکھا۔ یہ رجوع ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رہنمائی میں ہر معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ قرآن کا مصحف جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، وہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رکھا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مصحف کی بنیاد پر نسخے تیار کیے اور امت میں تقسیم کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بھروسہ کیا اور انہیں امت کے لیے قرآن کی حفاظت کی امانت سونپی گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سن ہجری 45 میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی صبر، عبادت، غیرت، قرآن کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و تعلق سے عبارت ہے۔ یا حبیب اللہ، یا نور دو جہاں، تیرا عشق دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے، حجت حق کو راہ ایمان کے نشان، ہر عاشق تیرے نام سے جڑتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں کبھی مشکلات آئیں مگر اللہ کی رضا اور صبر کے ساتھ ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور ہمیں جھوٹی یا من گڑت کہانیاں نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ یہ دین کی امانت کے خلاف ہیں۔ حوالہ جات نمبر 1 ہے صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 سنن نسائی، نمبر 4 المستدرک الحاکم اور نمبر 5 مسند احمد بن حنبل، نمبر 6 تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں بھی سچا ایمان نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصار، مہاجرین، صحابہ جیسا اخلاص عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا یقین عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق جیسی عدل و انصاف کی قوت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی المرتضی جیسی بہادری عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت بلال حبشی جیسی محبت رسول عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سلیمان فارسی جیسی طلب حق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا امانت دار بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا مجاہد اسلام بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت معاذ بن جبل جیسا علم و فہم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو ہریرہ جیسی حدیث سے محبت الفاظ عطا فرما۔ ہمیں حضرت خالد بن ولید جیسا دین کا محافظ بنا۔ ہمیں حضرت حسن و حسین جیسا پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عفت و حیا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی طرح دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نفاق، حسد اور کینہ سے پاک کر دے۔ ہمیں اپنی محبت، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا اور صبر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جنت میں مشہور فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کا خادم
خادم اور اپنے محبوب کا سچا امتی بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں کا وارث بنا۔ ہمیں صحت، تندرستی اور لمبی عمر نیک اعمال کے ساتھ عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں شریر نفس اور شیطان کے شر سے بچا۔ ہمارے گھروں کو سکون، رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ ہماری زندگی کو علم و عمل سے بھر دے۔ ہمارے دلوں کو صبر و شکر سے مزین کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ ہمیں ذکر و عبادت میں لذت عطا فرما۔ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ ہماری روزی حلال پاکیزہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی رفاقت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رضا اور دیدار باری تعالی سے مشرف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی بے پایاں رحمت کا وارث بنا۔ آمین یا رب العالمین۔